اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، فلما کفر قال انی بریء منک، پھر جب اس نے کفر کر لیا، انی اخاف اللہ رب العالمین، بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کو مختلف طریقوں سے ڈرایا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے جہنم سے ڈرایا ہے، کبھی اللہ رب العزت نے مشرکوں سے ڈرایا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے ڈرایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز سے ڈر جاتا ہے تو پھر اس کے قریب نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی بچہ ہے وہ کسی چیز سے ڈر جائے تو بچہ حالانکہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا لیکن وہ اس چیز کے پاس نہیں جاتا۔ اسی طرح آگ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ جو آگ ہے یہ جلاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے کوئی بندہ جان بوجھ کر آگ کے قریب نہیں جاتا۔ یہ چھری اور چاقو ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ لگ جائے اس سے زخم ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اس لیے انسان بڑی احتیاط کر کے یہ چاقو اور چھری جو ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اسلحہ ہے، گولی نہیں دیکھتی کہ آگے کون کھڑا ہے۔ جب مجاہد ٹریننگ لینے کے لیے جاتے ہیں تو استاد سب سے پہلی جو بات بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، گولی کسی کو نہیں دیکھتی کہ آگے کون ہے، کوئی استاد ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی پروفیسر ہے یا کوئی عام آدمی ہے۔ اس لیے انسان اسلحے سے بھی ڈرتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ یہ گولی اگر آ گئی تو یہ کسی کو چھوڑے گی نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیر ہے، چیتا ہے، سانپ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی دشمن ہیں، ان کے قریب نہیں کوئی جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان سے بھی ایک بہت بڑے دشمن کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کرنے لگا، اپنی جماعت کے صدر کی طرف سے نہیں کرنے لگا، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نہیں کرنے لگا، میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نہیں کرنے لگا، میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نہیں کرنے لگا، میں امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نہیں کرنے لگا، میں علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نہیں کرنے لگا، میں علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نہیں کرنے لگا، میں یہ بات قرآن مجید کی طرف سے کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ آگ بھی تمہاری دشمن ہے، یہ اسلحہ جو ہے یہ بھی تمہارا دشمن ہے، یہ جو چاقو چھریاں ہیں یہ بھی تمہاری دشمن ہے، یہ جو شیر چیتے سانپ وغیرہ ہیں یہ سارے کے سارے انسان کے دشمن ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ایک تمہارا دشمن ہے، اسے پہچان لو گے تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وہ دشمن کون سا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ دشمن ہے تمہارا شیطان ہے، یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ دیکھو نا، خدا نہ خواستہ ایک آدمی آگ میں جھلس جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے ایمان میں کوئی کمی پیشی نہیں آئے گی۔ ایک آدمی کو گولی لگ جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک آدمی ہے، اس کو چھری لگ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ یہ شیر چیتا، یہ سانپ، خدا نہ خواستہ اگر ایک انسان کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں تو انسان کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ جو شیطان ہے، اللہ اس سے بچا کے رکھے، یہ بڑے کمال کے فریب دیتا ہے اور یہ کسی کا بھی شکا نہیں ہے، نہ اپنوں کا نہ بیگانوں کا، یہ گناہ گاروں کا بھی شکا نہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں ان کا بھی شکا نہیں ہے۔ یہ پہلے تو مسجد میں آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہو نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں، یہ وصف سے ڈالتا ہے نمازی کو بھی
کہ کوئی بات نہیں، ابھی تم کاروبار کر لو، ابھی اذان ہوئی ہے، بڑا ٹائم ہے، تم ابھی یہ جو گاہک ہے ان کی فکر کرو، نماز کی فکر نہ کرو، بعد میں بھی پڑھ لینا۔ پھر جب یہ نمازی معاشر میں آتا ہے پھر ایک اور کوشش کرتا ہے، یہ جو مساجد بنی ہوئی ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں کہ مساجد کے اندر انسان بیٹھے، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، عبادت کرے، تسبیحات کرے، قرآن پڑھے، فرض اور نفلی نمازیں ادا کرے۔ لیکن یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو تم آئے تو ہیں ہو نماز میں، اب جلدی جلدی پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دیکھ لو بڑے بڑے کلے والے، بڑے بڑی اچکنے پہنی ہوئی، بڑیاں بڑیاں داڑیاں رکھی ہوئی، یہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ رفع دین کرتے ہیں، تم بھی جلدی جلدی نماز پڑھ لو۔ پھر کیا کرتا ہے جب یہ نماز پڑھ لیتا ہے پھر یہ ترغیب دیتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بیٹھ کے گپیں لگاؤ۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان عبادت کی غرض سے آیا ہے، اس نے عبادت کی ہے، اس کے بعد دنیا داری کے کاموں میں مسجد میں بیٹھ کے مشغول ہو گیا ہے، فرمایا وہ نیکی کوئی بجائے گناہ لے کے گھر واپس جاتا ہے۔ یہ شیطان اتنا طاقتور ہے، اتنے حملے کرتا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور پھر پتہ کیا کرتا ہے؟ جب کام کروا لیتا ہے نا، اللہ کی نافرمانیاں کروا لیتا ہے، تو پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، یہ جو تم نے کیا ہے تم جانو، اللہ جانے، میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری کائنات کا رب العالمین ہے۔ یہ پھر جواب دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت انسان کی موت آتی ہے نا، موت کا وقت آتا ہے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا تو اتنی پیاس لگتی ہے اس انسان کو کہ اگر پورے سمندر کا پانی اس کے پیٹ میں ڈال دیا جائے تو اس کی پیاس بجھتی نہیں۔ دعا کرو اللہ جب ہمارا وقت آئے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان پر موت لے کے آئے، زندہ بھی رکھے تو ایمان پر، اور جب موت آئے تو ایمان پہ۔ ذرا اس حدیث پر غور کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ پورے سمندر کا پانی اگر اس کے پیٹ میں ڈال دیا جائے اس کی پیاس ختم نہ ہو۔ یہ بے ایمان جو شیطان ہے نا، یہ کس طرح کا دشمن ہے، ذرا اندازہ کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ یہ اس وقت بھی پانی کا پیالہ لے کر یہ سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے اب تو جا تو رہا ہے، تجھے پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پینا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پینا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ایمان جو ہے نا اس کو محفوظ فرمائے۔ وہ انسان کہتا ہے ہاں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، یہ کہتا ہے پھر اس طرح کر، تو مجھے سجدہ کر اور میں تجھے پانی پلا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ انسان سجدہ کرتا ہے، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو یہ پانی نہیں پلاتا، پانی اس کے سامنے گرا دیتا ہے۔ اتنا بڑا دشمن ہے یہ جو شیطان ہے، اور جتنا ایماندار آدمی ہوگا، جتنا نیک ہوگا، جتنا اللہ والا ہوگا، یہ شیطان اتنا ہی اس کے پیچھے پڑتا ہے، اتنا ہی اس کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارا بھی مقابلہ ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اس قدر بہتر ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اس قدر بلند ہونا چاہیے کہ کسی بھی موقع پر یہ ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ نا اللہ اکبر، قرآن نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ کہتے ہیں مجھے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی، اور پھر میں نے تجھے کہا اس کو سجدہ کر، تو تجھے کس چیز نے روکا؟ تو کیا کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ کو جب جلایا جاتا ہے آگ اوپر جاتی ہے، اس آدم علیہ السلام کو جس کو تو کہہ رہا ہے سجدہ کر، یہ تو مٹی سے بنا ہے، یعنی غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ اللہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ غرور اور تکبر، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بھی اگر انسان میں آ جائے نا تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ یہ تکبر اللہ کو سجدتا ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو نہیں سجدتا،
وہی ذات ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑی ہے۔ علامہ بروسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں ترکی کے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے روح القرآن، اس میں بڑا ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں، بڑا مزیدار، بڑا دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا عالم تھا، ملاقات ہو گئی اس سے، فرماتے ہیں کہ جب ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے شیطان لگایا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان یہ نہ کر دے، شیطان غلط سائڈ پہ نہ لے جائے۔ کہتا ہمیں تو شیطان نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ حضرت ٹھیک ہے آپ کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، میرے پاس زبور، تورات، انجیل کا عمر ہے اور وہ ہے میرے پاس علم، ہمیں تو شیطان کچھ نہیں کہتا۔ حضرت کہنے لگے ادھر میری بات پہ توجہ کرنا، حضرت فرمانے لگے کہ ایک محل ہو، بہت بڑا محل ہو، اس کے اندر مال و دولت بھی ہو، اس کے اندر سونا چاندی بھی ہو، اس کے اندر دنیا کی ہر چیز ہو، چور وہاں جائے گا یا چور خالی مکان میں جائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہودیوں کا جو عالم تھا نا، تھا سمجھدار کچھ۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جب سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب انسان کی بہتری چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی بات نہ سمجھ میں آ گئی، اس نے وہیں پر پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ روح القرآن کی جو تفسیر ہے 3 جلد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے بھائیو ہم بھی کلمہ گو ہیں، بے شمار کلمہ گو ایسے ہیں جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ دعا کر دو اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کلمے کے تقاضے ہی نہیں پورے کیے، ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، اللہ کے گھروں سے محبت ہی کوئی نہیں، پیار ہی کوئی نہیں، میرے بھائیو اس کا کلمہ کس کام آئے گا؟ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے، ایک سانس بھی اگلا جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے بغیر ہم نہیں لے سکتے۔ یہ ساری رونقیں، ساری بہاریں یہ اس اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ نے یہ سارا کچھ ماحول جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ اور اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مسجدوں میں نہ آنے والے، کبھی ایک نماز پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی پڑھی کوئی نہ، یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کتنے غفور الرحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے انسان زمین اور آسمان کے درمیان گناہ ہے تیرے، آ جا میری طرف، رجوع کر لے میری طرف، مجھے سچے دل سے پکار لے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا بھی یہ زمین اور آسمان کا خلا ہے، اتنے تیرے گناہ ہیں نا، اللہ کہتے ہیں میں معاف کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے میری رحمت دا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا۔ سبحان اللہ کہہ دو، بڑا اجر و ثواب۔ میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا، تسی میرے بوہے تے آ کے بہ جاؤ، تسی میرے بوہے تے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تسی میرے بوہے تے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودیوں کے امام کو یہ بات بڑی دل لگی، انہوں نے اسی وقت روح القرآن کے اندر یہ حضرت صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد نماز، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے امام الانبیاء کے پاس، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ لوگوں عمر آ گیا ہے، اسلام کو تقویت مل گئی ہے، اور کچھ دیر کے بعد ہی نماز کے لیے بیت اللہ گئے۔ کہا اب گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے، اب بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے۔ میرے کلمہ گو بھائیو ذرا غور فرمانا، اہل حدیث ہو تب بھی غور فرماؤ، اہل سنت ہو تب بھی غور فرماؤ، دیوبندی بھائی ہو تب بھی غور فرماؤ کہ اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے حکم جو ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، کئی 100 مرتبہ نماز کا حکم جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی نماز نہیں نہ پڑھتا، اللہ اسے ہدایت دے، وہ اللہ سے مقابلہ کرتا ہے
وہ الاعلانیہ اللہ پاک کو چیلنج کرتا ہے کہ اللہ تو نے 800-700 مرتبہ نماز کا کہا، جا میں نہیں پڑھتا. زبان سے اس لیے نہیں کہتا کہ اسے پتہ ہے لوگ مجھے جوتے نہ ماریں، لیکن ایکچولی وہ مقابلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کا تو حکم ایک ہی دفعہ کافی ہے. تو یہ یہودیوں کا عالم جب نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس شیطان نے وسوسے سے ڈالنے شروع کر دیے. سوچنے لگا کہ حضرت صحیح کہہ رہے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق جو انہوں نے مجھ سے گفتگو کی وہ صحیح فرما رہے تھے. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا تو علامہ بروسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، تشریف لے گئے. جا کے کہا حضرت آپ نے ٹھیک فرمایا تھا، جو ہی میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، نماز شروع کی ہے، اس شیطان بے ایمان نے رکھنے ڈالنے شروع کر دیے. آپ میرے بھائیو اندازہ کرو یہ کتنا بڑا دشمن ہے. اللہ اکبر. جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإنك عليك لعنتي إلى يوم الدين. اللہ نے کہا تو پھر نکل جا یہاں سے، تجھ پر میری لعنت ہو، قیامت تک تیرے پر لعنت ہو. اللہ اکبر. اس شیطان سے جب تک ہم نہیں بچیں گے تب تک ہم زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. یہ وار اس طرح کا کرتا ہے جس میں انسان کے ایمان میں خرابی پیدا ہو. یہ بدر کا میدان جب لگا، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ کافروں کو کون لے کے گیا وہاں پر. سراقہ بن مالک. یہ شیطان نے ان کا بیس بدلا تھا، شیطان ابلیس تھا، ان کی شکل میں آیا کہ میں سردار ہوں، تم کیوں ڈرتے ہو میرے ساتھ چل کے لڑو، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور وہاں پہ کیا ہوا؟ چونکہ یہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جب اس نے منظر دیکھا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، چاقو ہیں، اسلحہ ہو، تو یہ بے ایمان وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اس کے بعد، کہا سردار جی تم یہاں ہمیں لے کے آئے ہو، اب واپس جا رہے ہو، ہمارے گھروں کو جا کے نقصان پہنچانا ہے تم نے. کیونکہ یہ منظر سارا دیکھ رہا تھا، دھکا مارا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرایا اور بھاگ گیا. آپ اندازہ فرمائیں یہ کس قدر بڑا دشمن ہے میرا اور آپ کا اور مسلمانوں کا خاص طور پہ. اور نہ یہ اپنوں کا سجن ہے، نہ یہ بیگانوں کا ہے، یہ ہر کسی کا دشمن ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس نے کہا تھا، جب اللہ نے کہا نا پھر تجھ پر لعنت ہے، قیامت تک لعنت ہے، تو بولا قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک، میں مشرق کی طرف سے بھی آؤں گا، مغرب کی طرف سے بھی آؤں گا، شمال کی طرف سے بھی آؤں گا، جنوب کی طرف سے بھی آؤں گا، اور تیرے جو بندے ہیں نا میں ان کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا تو فکر نہ کر، پھر میں جہنم ان سے ہی بھروں گا. آگے کیا کہتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین. اے اللہ مگر وہ بندے جو تیرے چنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ ان کے علاوہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، تیرے تابع دار بندے ہیں، تیرے وفادار بندے ہیں، جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پختہ لکھا جا چکا ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے میں ان کو گمراہ کروں گا. آپ اندازہ فرمائیں. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے. اب یہاں ایک نقطے کی بات ہے، اللہ نے کیوں مہلت دی اسے؟ اللہ نے کیوں مہلت دی کہ جا تیرا جو دل کرتا کر لے، تجھے اجازت ہے. اللہ رب العزت نے مہلت اس لیے دی کہ اللہ کو سب وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رازق ہے. اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ پھر شیطان کے پیچھے کس طرح لگتا ہے؟ جیسے اللہ کے فضل سے ہم اعلان کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، ہمارے جسم کا قیمہ بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لیا کرو. ذکر اللہ دا بڑا ہی پیارا، ذکر اللہ دا بڑا ہی پیارا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا،
اللہ ہی اللہ بول، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، پھر وچ جا خاک سما گئے۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے ہی محسن، بڑے ہی پیارے دوست بھائی آفت اعجاز عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے گئے، ناقی صاحب کے بہنوئی بھی تھے، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت کا نزول فرمائے، اور ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے اور زمانہ انہیں یاد کرے گا۔ اتنے پیارے، اتنا مخلص آدمی، اتنا پیارا آدمی کہ جن سے ان کی ملاقات تھی نا، انہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہوتی تھی، وہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ اللہ ایسے عظیم آدمی تھے، اللہ کروڑ رحمت نازل فرما دے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما دے، اللہ میرے اس بھائی کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ جنہوں نے جنازہ دیکھا انہیں بھی پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے جنازوں میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ذکر اللہ دا بڑا ہی پیارا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، پھر وچ جا خاک سما گئے، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ قبر دے اندر بڑا اندھیرا، قبر دے اندر بڑا اندھیرا، کوئی نہ اوتھے ساتھی میرا، قبر دے اندر بڑا اندھیرا، کوئی نہ اوتھے ساتھی تیرا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس بے ایمان شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے فریب ہیں اس کے، بڑے طریقہ کار ہیں اس کے، بڑے واقعات۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک بڑا زبردست ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے، ٹائم نہیں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس طرح آج بھی قیامت تک اس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنا، اور بچنا ہے تو ہم نے بچنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے بچنا ہے، اللہ کے فضل سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے، اور اسی کے سامنے ہم نے جا کے پیش ہونا ہے، اور جب ہم پیش ہوں تو اللہ کرے ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ باتیں زندگی کی اس موج میں، جب کہ اللہ نے تندرستیاں، صحتیں دے رکھی ہیں، نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہمیں اب غور و فکر کر لینا چاہیے۔ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔